له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله رب العالمين وصدق النبي المصطفى الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران گرامی، آج کی گفتگو کا عنوان ہے شعبان کی 15ویں رات خالصتاً ایک عبادت کی رات ہے اور خصوصی عبادت کی رات ہے. آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ ہے. شعبان کے اس مہینے میں اور شعبان کی 15ویں رات کو لے کر ہمارے دوستوں میں، احباب میں، امت مسلمہ میں ایک غیر معمولی شوق پایا جاتا ہے. اور یہ شوق، یہ عبادت کی رغبت، یہ اللہ کی طرف سے ہے ہمارے دل میں. کچھ دن اور کچھ راتیں اللہ پاک نے عبادت کے اعتبار سے اور ان کی فضیلت اور قبولیت کے لحاظ سے ایسے بنائے ہیں کہ خود بخود امت محمدیہ میں اور ان کے دلوں میں اس رات کی عظمت اور ان دنوں کی عظمت بیٹھی. شعبان کی جو 15ویں رات ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، ہر سال ہی اس عنوان سے بیان ہوتا ہے.
بتایا بھی جاتا ہے کیا اعمال کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے. شب برات جیسا کہ اس لفظ سے شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی چھٹکارا، بری ہونا. شب برات گناہوں سے چھٹکارے کی رات، شب برات مغفرت کی رات. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی اس رات میں اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. اور ایک بات میں ذکر کر دوں، کہیں کہیں ہم تو اس کے فضائل بیان کرتے ہیں اور اس رات کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جن سے اس رات کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی باتیں روایت کی گئی ہیں. کہیں آپ کو ایسا بھی مل سکتا ہے سننے کو کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ان بھائیوں کی بات پر دھیان دینے کی، توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، شعبان کی جو 15ویں رات ہے شب برات جسے ہم کہتے ہیں، جو خالص عبادت کی رات ہے، اس رات کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے حدیث ابھی ایک پڑھی تھی وہ حضرت علی سے ہے، ایک اور حدیث ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، ایک اور حدیث ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ سے روایات ہیں. تو آپ بتائیے کیا حضور کا صحابی کوئی ایسی بات بول سکتا ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا کی طرف سے نہ ہو اور اپنے آپ اس حدیث کو بیان کر دیں؟ کبھی ہو نہیں سکتا. صحابہ نے وہی بات اتنی ہی بتائی جس طرح، جس قدر، جس درجے میں اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دیکھا، اس کو سنا، اتنا ہی اس کو بیان فرمایا. کبھی بھی کوئی صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات بال کے برابر بھی آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. صحابہ کا درجہ، تبھی تو اللہ نے ان کو جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کی بشارت دی، اپنی رضا کا ان کو پروانہ سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہیں فرمایا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ان سے کہ اپنے آقا کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک قول کو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر ایسا محفوظ کر لیا کہ وہ وہی بیان کریں گے جتنا انہوں نے اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور دین یہی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اللہ کے دین میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک شریعت میں بال کے برابر بھی نہ کوئی چیز کم کرے نہ زیادہ کرے. یہی اصل دین ہے. افراط اور تفریط، گھٹا دینا بڑھا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے دین کے اندر. حضور نے فرمایا
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر جو شخص بھی ہمارے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات داخل کر دے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کبھی کوئی شخص آپ سے یہ ذکر کر دے کہ اس شب برات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے, آپ بتاؤ ان کو کہ 10 صحابہ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس رات کے عنوان سے اور 15ویں شعبان کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ کی باتیں اور آپ کا طریقہ ذکر فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شب برات کی رات ہے, ہمارے یہاں پھر منگل کو ہے, منگل یعنی منگل کی شام کو شروع ہوگی, منگل کی شام کو یہ رات شروع ہوگی, مغرب سے شروع ہوگی اور طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے جب تک اذان ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مبارک رات میں جو شب برات کی رات ہے تمام اہل ایمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 آدمیوں کو, سوائے 7 آدمیوں کو. جتنے لوگ بھی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں, جن کے دلوں میں ایمان ہے, ان سب کی مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, سب کی بخشش کے پروانے دیے جاتے ہیں, مگر 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ان میں مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں, عورتوں میں بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم تو یہ دعا کریں اپنے دل میں, اللہ ہمیں تو ان میں لکھ دے جن کی آپ مغفرت فرماتے ہیں, جن کی آپ بخشش کے فیصلے فرمائیں گے, اللہ ان میں ہمیں لکھ دے. اللہ تو لکھ دے گا, اس کی طرف سے تو یہ بات ہے, وہ تو اپنے بندوں کو بلا رہا ہے, پوچھ رہا ہے, تبھی تو یہ رات دی ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اگر وہ جو 7 آدمی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا, ان آدمیوں کی لسٹ میں سے, فہرست میں سے ہم اپنے آپ کو نکالیں, اللہ کے یہاں سے بخشش پالیں. ان میں سے پہلا آدمی جن کی بخشش نہیں ہوگی مشرک ہے, مشرک اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والا. جس طرح بھی وہ شرک کرتا ہو, ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا. نمبر 2, حضور نے فرمایا اس رات میں دوسرا آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی ہے, والدین کا نافرمان ہے, اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پورے مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما رہے, مگر والدین کا جو نافرمان ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھتے جائیں کہیں یہ چیز تو ہمارے اندر نہیں ہے, اگر ہے تو ختم کر دیں اسی وقت خدا کے گھر, اور اپنے ماں باپ سے ملے, ملاقات کریں, معافی کریں. تیسرا آدمی کینہ پرور, جو کسی سے کینہ رکھتا ہے, جلتا ہے, خواہ حسد ہے, بغض ہے, کینہ پال رکھا ہے دل میں, کسی کی شہرت سے, کسی کی عزت سے, کسی کے مال سے, کسی کی دکان کی وجہ سے, کسی کے اچھے کھانے پینے کی وجہ سے, کسی بھی طرح اس نے اپنے دل میں کینہ پال رکھا ہے. بس اگر اس کے دل سے یہ کینہ دور نہ ہوا تو اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ بھی اس کے لیے نہیں کھلے گا. پہلے دل صاف کر, پھر اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوگی.
جو فالٹ ہے آپ کا آپ کے دل میں، اس فالٹ کو دور کر روشنی تبھی آئے گی۔ اگر تار میں لائٹ میں کہیں باہر فالٹ ہوتا ہے تو یہاں روشنی یا لائٹ نہیں پہنچے گی جب تک اس کو دور نہ کیا جائے۔ بندے اپنے دل کا فالٹ اور داغ اور جو حرف لگا ہوا ہے کینے کا، اس کو صاف کر مٹا دے اس کو، پھر اللہ کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلیں گے اور بخشش کا پروانہ تجھے بھی ملے گا۔ چوتھا آدمی شرابی ہے، شراب کا عادی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے۔ اے پروردگار عالم، جو کچھ ہوا ہو گیا، میرے رب اب سب کچھ مٹا کر توڑ کر ساری چیزیں اللہ تیرے بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دے، یہ عمل یہ فعل اب میری زندگی میں کبھی نہیں ہوگا، اللہ میں نادم اور پشیمان ہوں اپنے عمل پر۔ اگر اللہ سے پکی سچی توبہ کر لی، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اس کی وہ اللہ بہت بڑا ہے، بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، اس کی کرم اس کی رحمت کو آپ کیا سکتے، بہت کریم ہے۔ تو توبہ کر لے، استغفار کر لے، شراب کی عادت ہے چھوڑ دے۔ قاتل کی مغفرت نہیں ہوگی جس نے کسی کو ناجائز ناحق قتل کر دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیشہ حفاظت فرمائے، کبھی کسی سے ایسا عمل صادر نہ ہو۔ چھٹا آدمی اور ہے، چھٹا آدمی ہے جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں اپنے معاشرے میں، توجہ نہیں دیتے۔ اپنے ٹخنوں سے نیچے لنگی، پائجامہ، تہمند، لور، پینٹ رکھنے والا آدمی، اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں بڑا چھوٹا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کپڑا ہی تو ہے لٹکا نہیں، ارے کیسے پہن لو جی۔ حضور کا فرمان دیکھیے آپ، اللہ کے نبی ہمارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمہاری نجات ہے، تمہارے لیے عزت ہے۔ حضور جس بات کو اپنی امت کے لیے فرما دے، سمجھے کہ اسی میں عزت اور عافیت ہے ہمارے لیے۔ وہی طریقہ دنیا کا، کائنات کا سب سے مبارک ہے جس کو حضور ہمارے آقا محمد رسول اللہ فرما دے۔ اب فرما رہے ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے والا، یہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کا نیچے ہونا چاہیے۔ اپنا پائجامہ ہے، لنگی ہے، تہمد، لور ہے، جو بھی، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے نماز میں، غیر نماز میں، یہ نہیں کہ نماز میں کیا، نماز میں کیوں کر رہے ہیں ہم، اس کا مطلب پتہ چل رہا ہے ہمیں بھی، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ جب نماز میں غلط ہے تو نماز کے علاوہ میں بھی باہر بھی غلط ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں کہ اپنا پائجامہ ہمارے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، لنگی وغیرہ سب۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نماز کا وہ ثواب ملتا نہیں ہے تو اس کو ملنا چاہیے، جب ثواب ہی نہیں ملا تو فائدہ کیا؟ تو ٹخنوں سے ہمیشہ، اس کے میں فوائد بتاتا کہ کیا فائدہ ہے، حضور نے کیوں فرمایا ایسا۔ بہرحال ٹائم ہو رہا ہے، آخری 7ویں نمبر پر کون ہے؟ 7ویں نمبر پر ایسا آدمی ہے اور وہ جرم کرنے والا جو ہمارے معاشرے میں عام پھیلا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ چغلی کرنے والا شخص، چغل خور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں۔ آپ یہ بھی فرما دیتے کہ چغل خور کو گناہ ملے گا، چغل خور کی یہ پکڑ ہوگی، یہ عذاب ہوگا۔ حضور ڈائریکٹ سیدھا یہ فرما رہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغلی لگانے والے دنیا کے اندر ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، چغلی کرنے والا سب سے پہلے جو بے عزت ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے جس سے وہ چغلی کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے میرا مقام بڑھ رہا ہے، میری عزت بڑھ رہی ہے، یار میں اس کو باتیں دے رہا ہوں۔
خدائے پاک کی قسم سب سے پہلے تو اس کی عزت اس آدمی کی نظر میں کم ہوتی جس سے اس نے چغلی کری ہے۔ حضور فرما رہے چغلی کرنے والا آدمی، اس کی چاہے مردوں میں ہو عورتوں میں ہو جہاں ہو، چغلی کرتا ہے جب تک وہ پکی توبہ نہ کر لے اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ بہرحال اس رات میں بات ختم ہو گئی ہے، آنے والی رات میں ہم لوگ یہ حلوہ، اسی طریقے سے باہر جانا گھومنے کے لیے، بائک پہ بچوں کا نکلنا، ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے بچوں کو بائک کی چابی اس رات میں بالکل نہ دیں، نگرانی میں رکھ کے بائک کی چابی بالکل نہ دیں، اور اپنے گھروں میں تنہائی میں عبادت کریں، تنہائی میں، اجتماعی عبادت نہ کریں، اجتماعی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ خصوصی عبادت ہے، اللہ اور بندے کے درمیان نفلی عبادت ہے، اور ایسا بھی نہ کرے کہ پوری رات تو گھومتے پھرتے رہے، جاگتے رہے، فجر میں پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بعض آدمی ایسے کہ بس شب برات میں ہمیں کرنی ہے عبادت، شب برات میں، پھر پورے سال غفلت، معاف ہو گئے جی سب کچھ، امام صاحب نے بیان کیا تھا بخشش ہو گئی ہوگی، نہیں، ایسا آدمی کی کوئی بخشش نہیں ہوتی جو یہ سمجھے کہ آج سے عبادت کر لو پھر پورے سال کے لیے بس ختم، اب پورے زندگی کے لیے سوچے کہ آج عبادت کی تو اب زندگی بدل گئی، اب ہمیشہ عبادت کروں گا اللہ کی جب تک زندگی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے رب کریم ہم سب کو اس مبارک رات میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔